4 रकात फ़र्ज़ नमाज इमाम के पीछे पढ़ने का सही व मुकम्मल तरीका और कौन सी रकात में क्या पढ़ा जाता है, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी नमाज सही तरीके से मुकम्मल हो सके। क्योंकि हमारे बहुत से इस्लामिक भाई ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम कि इमाम के पीछे जब हम नियत करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ा जाता है। क्योंकि अक्सर हमने मस्जिदों में देखा है कि इमाम के पीछे नियत करने के बाद भी कोई ना कोई नमाजी ऐसा रहता है कि वो कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता है। तो ऐसा नहीं है। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि इमाम के पीछे नियत करने के बाद क्या पढ़ा जाता है और कौन सी रकात में क्या नहीं पढ़ा जाता है। और कई भाई हमारे ऐसे होते हैं जिनको ये मालूम नहीं होता है कि नमाज कैसे पढ़नी है, और वो अपने मस्जिद के इमाम साहब और किसी नमाजी भाई से पूछने में शर्माते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर किसी से पूछते हैं तो इसमें आपका सवाब है, और अगर आपको कोई बताता है तो उसमें बताने वाले का भी सवाब है। तो इसी मकसद से आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें, और आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका सवाब मिलता रहे। तो वीडियो को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहीं से शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ज़ल हक़ क़ादरी वदायूनी चैनल आप सभी का इस्तक़बाल करता है। तो वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें नियत करनी है। नियत कुछ इस तरह करेंगे कि नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। यहाँ एक बात का यह ध्यान रखें कि अभी जो हमने नियत की थी वो ज़ोहर की थी, और जो 4 रकात नमाज फ़र्ज होती हैं वो सिर्फ़ ज़ोहर, असर और इशा में पढ़ी जाती हैं। बाकी फ़जर की नमाज में 2 रकात फ़र्ज होती हैं, और मगरिब की नमाज में 3 रकात नमाज फ़र्ज होती है। तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज। तो 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज में हमें ज़ोहर का नाम लेना है, और असर के टाइम असर का नाम लेना है, और इशा के टाइम इशा का नाम लेना है। अब इमाम साहब बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहेंगे, और आपको इमाम के पीछे धीमी आवाज़ से अल्लाहु अकबर कह के हाथों को नाफ के नीचे बांध लेना है। और सबसे पहले आपको सना पढ़नी है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आपको सिर्फ़ इतना पढ़ना है, और आपके सामने जो इमाम साहब होंगे वो या तो बुलंद आवाज़ से किरात करेंगे या फिर धीमी आवाज़ से किरात करेंगे। आपको सिर्फ़ इमाम साहब के पीछे किरात सुननी है। आपको सना पढ़ने के बाद और बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस बात का आप ख़ास ध्यान रखें, चाहे इमाम साहब धीमी आवाज़ से किरात करें चाहे बुलंद आवाज़ से करें। इमाम साहब अपनी किरात पूरी करके बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर कह के रुकू करेंगे। आपको धीमी आवाज़ में अल्लाहु अकबर कहकर रुकू करना है, और धीमी आवाज़ में रुकू की तस्बीह पढ़नी है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़नी है। आप चाहें 5 बार या 7 बार भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद इमाम साहब बुलंद आवाज़ में समी अल्लाहु लिमन हम्द कहेंगे, और उसकी जगह आपको रब्बना लकल हम्द कहना है और सीधे खड़े हो जाना है। फिर उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह के सजदे में चले जाएंगे, और आपको धीमी आवाज़ में अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाना है, और सजदे की तस्बीह पढ़नी है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह के उठेंगे,
آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کے اٹھنا ہے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کریں گے اور آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب کے پیچھے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور یہی تسبیح پھر دوبارہ سے 3 بار پڑھنی ہے۔ یہاں آپ کی 1 رکعت نماز مکمل ہو گئی ہے۔ اب امام صاحب بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آپ کو بھی امام صاحب کے پیچھے دھیمی آواز سے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے اور ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اب امام صاحب بلند آواز سے قرات کریں گے اور آپ کو ان کے پیچھے خاموش رہ کر امام صاحب کی قرات کو سننا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں گے۔ آپ کو بھی امام صاحب کے پیچھے دھیمی آواز میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے اور رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی۔ اب امام صاحب رکوع سے کھڑے ہوتے وقت سمیع اللہ لمن حمد کہیں گے اور آپ کو ان کے پیچھے دھیمی آواز میں کھڑے رہ کر ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں بلند آواز میں امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں گے۔ آپ کو دھیمی آواز سے اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب کے پیچھے سجدے میں چلا جانا ہے، اور آپ کو سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، جیسے کہ پہلی رکعت میں بتایا تھا۔ اسی طریقے سے پھر آپ کو امام صاحب کے پیچھے دوسرا سجدہ کرنا ہے، جیسا کہ امام صاحب کریں گے ویسے ہی، اور سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے تشہد میں بیٹھیں گے اور دھیمی آواز سے اتحیات پڑھیں گے۔ آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کے تشہد میں بیٹھ جانا ہے اور دھیمی آواز سے خود سے اتحیات پڑھنی ہے، جیسا کہ آپ کو ڈسپلے پر دکھ رہی ہوگی۔ یہاں آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی ہے۔ اب امام صاحب بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آپ کو بھی دھیمی آواز میں اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب کے پیچھے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب امام صاحب تیسری رکعت میں بلند آواز سے یا پھر دھیمی آواز سے قرات کریں گے۔ آپ کو بس خاموش رہ کر ان کے پیچھے تیسری رکعت کی قرات کو سننا ہے۔ آپ کو بس پہلی رکعت میں ثنا پڑھنی ہوتی ہے، باقی دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، بس امام صاحب جو قرات کریں گے آپ کو وہی سننا ہے۔ امام صاحب قرات مکمل کر کے بلند آواز میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع کریں گے۔ آپ کو دھیمی آواز میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے اور رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہوتے وقت سمیع اللہ لمن حمد کہیں گے اور آپ کو ان کے پیچھے ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ پھر امام صاحب بلند آواز میں اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں گے۔ آپ کو بھی سجدہ کرنا ہے اور سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوسرا سجدہ کرنا ہے اور سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہاں آپ کی 3 رکعت نماز فرض مکمل ہو گئی ہے۔ اب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آپ کو بھی دھیمی آواز میں اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا ہے اور امام صاحب چوتھی رکعت کی قرات کریں گے۔ آپ کو وہ قرات خاموش ہو کر سننی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلی، دوسری اور تیسری رکعت میں سنی تھی۔ اس کے بعد امام صاحب قرات مکمل کر کے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کریں گے۔ آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے اور رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد امام صاحب سمیع اللہ لمن حمد کہہ کے کھڑے ہوں گے۔ آپ کو ربنا لک الحمد کہہ کے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں گے۔ آپ کو بھی امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جانا ہے اور باری باری سے 2 سجدے کرنے ہیں اور سجدوں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے تشہد میں بیٹھ جائیں گے اور آپ کو بھی ان کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے تشہد میں بیٹھ جانا ہے۔
یہاں پر امام صاحب دھیمی آواز میں اتحیات پڑھیں گے اور آپ کو بھی ان کے پیچھے دھیمی آواز میں بیٹھ کر اتحیات پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب درود ابراہیم پڑھیں گے اور آپ کو بھی درود ابراہیم پڑھنی ہے جیسا کہ آپ کو ڈسپلے پر دکھ رہی ہے۔ اس کے بعد میں کوئی ایک دعا پڑھیں جو بھی آپ کو خوب اچھی طریقے سے یاد ہو، اور امام صاحب بھی دھیمی آواز میں کوئی دعا پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد میں امام صاحب سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بھی امام صاحب کے پیچھے دھیمی آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، اور پھر دوسری طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو دوسری طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ دھیمی آواز میں کہہ کے سلام کو پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو میں جو طریقہ بتایا گیا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اب بھی اگر کسی بھائی کا کوئی سوال یا جواب ہو اس ویڈیو کو لے کر یا کسی اور بھی ویڈیو کو لے کر تو وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے یا ہمیں بتا سکتا ہے۔ تو ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں تاکہ کسی ضرورت مند بھائی تک یہ ویڈیو پہنچ سکے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ، کیونکہ یہی ہماری محنت کا صلہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔